اسرائیل ایران امریکہ جنگ جو کہ اس وقت پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے. بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ اس جنگ میں شامل ہو رہی ہیں اور اب چائنا اور روس باقاعدہ طور پر انہوں نے ایران کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. اور نہ صرف ایران کی حمایت کا اعلان کیا ہے بلکہ ایران کے جو نئے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ مجتبی خامنائی ان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو بھی ویلکم کر رہے ہیں. اور ایران کے نئے سپریم لیڈر کو روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے مبارکباد دی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ اور نیتن یاہو مجتبی خامنائی کی تقرری کو مسترد کر رہے ہیں, ان کو مارنے کا اعلان کر رہے ہیں اور ان کو قتل کرنے کا نشانہ بنانے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور دھمکی دے رہے ہیں. جبکہ دوسری جانب روس اور چائنا وہ ایران کے نئے سپریم لیڈر کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. نہ صرف کھڑے ہو گئے ہیں بلکہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کو اوپنلی اس بات کا اظہار بھی کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگلی اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور دوسرا یہ کہ اس لڑائی میں جو سب سے زیادہ مشکلات کا شکار ہیں وہ اس لڑائی کو شروع کرنے والے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور نیتن یاہو ہیں, جبکہ ان کے ساتھ ہمارے پاکستان جو ہے اس وقت پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت جناب فیلڈ مارشل اور جناب شہباز شریف صاحب وہ بھی مشکلات کا شکار ہیں, کیونکہ جیسے جیسے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں پاکستان اور پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت پر دباؤ آ رہا ہے. سب سے پہلے ہم ترتیب سے ذرا سٹارٹ کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا کہتے ہیں اس جنگ کے بارے میں, ذرا سنائیے گا جی. Sharif, I like this man of Pakistan because there was some fighting going on when I got to know him, and your field marshal, general, great general, great field marshal, a great guy. گریٹ گائے جی. پریزیڈنٹ ٹرمپ جناب عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے تھے, ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے تھے اور ایسے چل رہا تھا جیسے انجمن ستائش باہمی کا اجلاس چل رہا ہے بھرپور طریقے سے, اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے اور ایک دوسرے کی جب تعریف کرتے تھے خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جہاں عاصم منیر صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی تو بہت خوش ہوتے تھے اور بلکہ پوچھتے تھے کہ فیلڈ مارشل کہاں ہے, تو شہباز شریف صاحب بتاتے تھے کہ وہ دیکھیں وہ بیٹھے ہیں. تو اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. لیکن اب اس وقت بھی سچویشن یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے آج قوم سے خطاب کیا ہے اور وہ اب مدد مانگ رہے ہیں جناب عاصم منیر صاحب سے اور ان کی تعریفیں کر رہے ہیں بھرپور طریقے سے. قوم سے خطاب کیا ہے شہباز شریف صاحب نے, ذرا ان کو بھی سن لیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں. ہمارے پرعزم اور بہادر سپہ سالار سید عاصم منیر کی لیڈرشپ میں وطن عزیز کی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ اور شہریوں کے جان و مال کی حفاظت یقینی بنانے کا مقدس فریضہ انتہائی جانفشانی کے ساتھ ادا کر رہی ہیں, جن پر میں انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں. دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلام پیش کرتے ہیں. تو ایران اسرائیل امریکہ جنگ ہوئی ہے اور اس میں ایک ہی دن میں 36 شہری جو ہیں وہ ہمارے شہید ہو گئے. سکردو میں, گلگت میں, اسلام آباد میں, کراچی میں اور یہاں پہ. اور اس وقت بھی پاکستان میں ایمرجنسی نافذ ہے. امام بارگاہ جو ہیں اسلام آباد کی اس کو مکمل طور پر سیل کیا ہوا ہے اور گلگت اور سکردو میں کرفیو لگانا پڑا 3 دن کا, اور وہاں پہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں ان کو کوئی رپورٹ بھی نہیں کر رہا. اور اس جنگ میں ہم بڑے برے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں. اور کیونکہ ایک طرف ہمارے امریکہ سرکار ہے اور امریکہ اور نیتن یاہو کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے وہ تنہا ہوتے جا رہے ہیں اور اس میں تمام کا تمام یورپ جو ہے وہ اس وقت بالکل الگ تھلگ ہے. جبکہ عمان میں ایک کل
ایک کانفرنس ہوئی ہے خلیجی ممالک کی، ورچوئل کانفرنس تھی، اس میں وہ جنگ بندی کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ اس جنگ کو بند کیا جائے فی الفور. اور امریکی صدر امریکی صدر طیب اردوان جو ہیں وہ بھی جنگ بندی کی کوششوں میں مصروف ہیں، جبکہ ہمارے ہاں ابھی تک صرف مذمت کی جا رہی ہے اور ہم صرف ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. کبھی ہم ایران کی مذمت کرتے ہیں اور کبھی ہم اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں، اور ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ آپ آیت اللہ خامنائی جو ہیں وہ جو ان کو شہید کیا گیا اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن اس کے حق میں جو مظاہرے ہوتے ہیں ان پہ ہم گولی چلاتے ہیں. یہ سارا صورتحال چل رہی ہے، سچویشن چل رہی ہے. جی ذرا سنائیے گا جی کہ سب سے پہلے تو ہمارا جو اب ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کل، کیونکہ ہمارے ہاں جو ان کو صحیح اندازہ نہیں ہے ہمارے حکمرانوں کو، کل ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے ہیں، اور اختلافات رپورٹ ہو رہے ہیں باقاعدہ طور پہ، اور اس طریقے سے رپورٹ ہو رہے ہیں کہ اوپنلی اب یہ جو اسرائیل نے کل تنصیبات پہ حملہ کیا، ایران کی تنصیبات پہ حملہ کیا، اس سے معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہو گئے ہیں. اور امریکہ کی طرف سے اس بات کو خاص طور پہ اس پہ تنقید کی گئی ہے کہ جو کچھ یہ ہماری جو طے ہوئی تھی ایک ریڈ لائن، اس ریڈ لائن کو عبور کیا ہے اسرائیل نے اور اسرائیلی فوج نے، اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے تیل کی تنصیبات پہ حملہ کرنا امریکی جنگی حکمت عملی کا حصہ نہیں تھا. اور اسرائیل کی جانب سے ایران کی تیل تنصیبات حملوں کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اختلافات آ گئے ہیں جی، اور ایران کی تنصیبات پہ حملہ کیا، تیل تنصیبات پہ، اور جس کے بعد معاملات خراب ہو گئے، اور اس کے جواب میں پھر ایران نے جب دوبارہ جوابی حملے کرنا شروع کیے، ایران نے اس بحرین پہ کل کیا ہے حملہ، اور اب اس نے اعلان کیا ہے کہ باقی بھی میں تیل تنصیبات کو نشانہ بناؤں گا. اس کے بعد معاملات خراب ہو گئے ہیں، کیونکہ صرف ملٹری انسٹالیشن کو نشانہ بنانے کی بات ہوتی تھی. ظاہر ہے جنگ میں جب ہوتی ہے تو تیل تنصیبات کو میں اس میں شامل نہیں تھا. تو امریکی صدر ٹرمپ کے داماد کشنر اور ان کے ساتھ انہوں نے ہنگامی دورہ کیا جی، اسٹیف ونکوف کے ساتھ اسرائیل کا ہنگامی دورہ کر رہے ہیں. اور امریکی حکام کے مطابق اسرائیل نے جو حملے کیے ہیں وہ امریکہ کو بتائے گئے حملوں سے بہت زیادہ تھے، کیونکہ یہ طے ہوا تھا کہ ہم لمیٹڈ جو ہے وہ ٹارگٹ کریں گے اسٹریٹجک ایشوز کو، صرف ملٹری اسٹریٹجک جو ہے انسٹالیشنز کو، اور ان کو ہم نشانہ بنائیں گے. لیکن یہ کام اسرائیل نے جو حملے کیے وہ امریکہ کو بتائے گئے حملوں سے بہت زیادہ تھے. اسرائیلی فوج کی طرف سے کہا گیا تھا کہ تیل کے ذخیروں کو ملٹری کے ساتھ مختلف مقامات پر تیل کی فراہمی کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، یہ انہوں نے کہا. لیکن اسرائیلی اخبار کے مطابق ایرانی تنصیبات پر شدید حملوں پر امریکہ کے تحفظات ہیں. یہ اسرائیل کا اخبار جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے. تو اس سے میں آپ کو بتاؤں کہ صرف مسئلہ اتنا ہی نہیں ہے کہ یہ تیل تنصیبات پہ اسرائیل نے جو حملے کیے ہیں اس کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے، امریکہ خود انڈر پریشر ہے، اور صدر ٹرمپ خود انڈر پریشر ہیں. وہ محفوظ راستہ چاہتے ہیں کہ فیس سیونگ مل جائے جنگ بندی کے لیے، کیونکہ کل عمان میں ایک بہت بڑا خلیج ملک، عرب ملک جو ہیں OIC ممبر کنٹریز، وہ کل ان کی ورچوئل کانفرنس ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے اس پہ اپنی اسٹریٹجی بنانے کی کوشش کی ہے، اور جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جنگ جو تھی وہ اسرائیل اور امریکہ اور ایران کی جنگ تھی، لیکن یہ جنگ جو ہے وہ ساری کی ساری ہمارے جو ہے پوری مڈل ایسٹ کو اس نے لپیٹ میں لے لیا ہے، اور یہ لڑائی اب مڈل ایسٹ اور ایران کی بنتی جا رہی ہے. تو ہمیں اس سے نکلنا چاہیے.
یہ کل باقاعدہ طور پہ جنگ بندی کی وسیع کوششیں جو ہیں ہو رہی ہیں. اس کی ایک اور ریزن ہے کہ ذرا آپ سنائیے گا جی جو ایران کے ہمارے ایران کے جو ہیں فوجی کمانڈر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوچا یہ گیا تھا کہ 48 گھنٹے میں ہم کر لیں گے اس کو فتح کر لیں گے اور یہ 48 گھنٹے میں ایران کا جو ریجیم چینج آپریشن ہے وہ مکمل ہو جائے گا، لیکن ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں اور ان کا یہ اندازہ غلط ہوا. ذرا سنائیے گا جی پہلے ایران کے. که روز پنجم انجام دادن گفتم ما از قله عبور کردیم سرازیر شدیم. بله. الان موقع سرازیری ماست. دیدید همین دیشب کار بر ما آسان شده. در تل آویو چی شده؟ بله. یعنی ما چون رادارها رو زدیم، زیرساخت‌ها رو زدیم، امروز واقعا آقای ترامپ و نتانیاهو در یک قتلگاهی در خلیج فارس گرفتار شدن و روزها و هفته‌های آینده خبرهای بسیار خوشحالتری خدمت ملت عزیز ایران داده خواهد شد. ببینید اشتباه بزرگی که اینا کردن این بود که اینا اومدن یه جنگ کوتاه مدت رو طراحی کردن ولی متوجه نشدن ممکنه این دراز مدت بشه. حتی بزرگترین قدرت‌های بین‌الملل اگر در طراحی اولیه‌شون یه جنگ کوتاه مدت طراحی بکنن ولی در وسط راه تبدیل به جنگ دراز مدت باشن، هر اندازه قدرت داشته باشن شکست می‌خورن. چرا؟ چون جنگ‌های کوتاه مدت از طراحی خاصی برخورداره، لوجستیک محدودی میخواد، آمادگی‌های محدودی میخواد. جنگ دراز مدت لوجستیک فراوانی میخواد، طراحی‌های فراوانی میخواد، پیامدهای زیادی رو باید ببینن. اینا فکر میکردن در 48 ساعت کار جمهوری اسلامی تمام میشه. اول یک ناو هواپیما برآورده بودن، بعد این اواخر گفتن حالا برای احتیاط ما یک ناو دیگه هم ببریم. ولی الان میگن ما هر چه ناو داریم از هر جای عالم هست باید بیاریم تا بلکه بتونیم از عهده این کار بر بیاریم. یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کا خیال تھا کہ 48 گھنٹوں میں ہم ایران کو فتح کر لیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ آئے تھے اپنی شارٹ ٹرم پلاننگ کے ساتھ ایران کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، امریکہ اور اسرائیل، لیکن ان کے سارے اندازے غلط ہوئے اور انہوں نے ہمیں بھی ونزویلا سمجھ لیا تھا. تو یہ ایران ہے اور ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں اور تیار تھے اور تیار ہیں اور ہم ٹف ٹائم دیں گے اور اس میں ہمیں جنگیں لڑنے کا ہمیں وسیع تجربہ موجود ہے اور لمبی جنگیں لڑنے کا. جبکہ دوسری جگہ پہ ایرانی فوج کے ہی سربراہ کہتے ہیں کہ ہم ایرانی فوج کے جو ہیں جنرل وہ کہتے ہیں ہم 10 سال کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں. وہ سنائیے گا جی ذرا. که ما برای 10 سال جنگ با آمریکا آماده هستیم، حداقل 10 سال. همین گونه که داریم موشک‌هامون رو، پهپادهامون رو استفاده می‌کنیم که انبارهای ما، ذخایر ما پر مملو و لبریز سرریز و داریم استفاده می‌کنیم، بلافاصله داریم تو مراکز حساس توسط جوانان غیر. تو یہ آ گیا. اس کے بعد آتے ہیں جی ذرا تھوڑا سا چائنا کی طرف سے کل بہت ہی دو ٹوک انداز میں کچھ سٹیٹمنٹ آ گئے ہیں اور چینی وزیر خارجہ نے بھی گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، یعنی کہ جغرافیائی حدود علاقہ، اگر اس کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو ہم اس کی سوورنٹی کو، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو اور اس کو اسٹریٹجیکلی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اس کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ہم اس کو اپوز کریں گے. چین کے وزیر خارجہ کو سنوائیے گا جی. One key message, that is to bring about ceasefire and end hostilities. Ancient Chinese wisdom warns that weapons are ominous tools and should not be used without discretion. Seeing the Middle East engulfed in flames, I want to say that this is a war that should not have happened. It is a war that does no one any good. The history of the Middle East tells the world time and again that force provides no solution. An armed conflict will only increase hatred and breed new crises. Once again, China calls for an immediate stop to military operations to avoid the spiraling escalation of the situation and prevent the conflict from spilling over and spreading.
China is of the view that to find the right and proper solution to the issues relating to Iran and the Middle East, the following fundamental principles must be observed. First, respecting state sovereignty. Sovereignty is the cornerstone of the current international order. We believe that the sovereignty, security, and territorial integrity of Iran and all countries in the Gulf region should be respected and must not be violated. Second, rejecting the abuse of force. Might does not make right. The law of the jungle must not return and rule the world. Willful use of force does not prove one's strength. Civilians are innocent and should not be victimized. Third, non-interference in internal affairs. The people in the Middle East are the true master of the region. Middle Eastern affairs should be determined by regional countries independently. Plotting color revolution or seeking regime change will find no popular support. Fourth, ये है जनाब चीन के वजीर खारजा और उन्होंने 4-5 बातें खुलकर बयान कर दी हैं और उसमें सिंपल ये है कि ईरान की सालमियत, किसी भी मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाया जाएगा, सॉवरेनिटी को नुकसान पहुंचाना, ये इंटरनेशनल लॉ के, इंटरनेशनल ऑर्डर के खिलाफ है। और ये जो माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जंगल का कानून जो है वो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं होगा। ये कल चीन के वजीर खारजा ने कैटेगोरिकली बता दिया। और उसके साथ अगली जो बात की है कल चाइना ने, उसने रूहानी जो सुप्रीम लीडर आए हैं उनको वेलकम किया है और उन्होंने कहा है कि ये उनका अंदरूनी मामला है, डोमेस्टिक इश्यूज हैं और डोमेस्टिक मैटर है, इसलिए किसी को बाहर से मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और उनको वेलकम किया है। फिर ये कि अपोज किया है कि किसी भी हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट या किसी के सुप्रीम लीडर को इस तरीके से मारना, और उसको भी अपोज किया है चाइना ने।